والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا كما آمن الناس. قال الله تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و اسلام کے بعد اللہ جل شانہ ہم سب کو حق سننے، سمجھنے، بیان کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اٹھارہ ذی الحج اگر ایک حساب سے دیکھا جائے تو اسلام کی تاریخ میں پورا سال ہی شہادتوں سے بھرا پڑا ہے. سال کا آغاز بھی شہادت ہے، بلکہ شہادتیں ہیں، اور سال کا اختتام بھی شہادتیں ہیں. قربانیاں ہی قربانیاں. اور یہ وہ قربانیاں نہیں ہیں کہ خود پیچھے بیٹھے رہیں اور لوگوں کو آگے بھیجتے رہیں. یہ وہ قربانیاں نہیں ہیں. یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جہاں پر
سپہ سالار کہتے ہیں پہلے ہمارا سر قلم کرو پھر ہمارے رفقا، یعنی یہ وہ جرنیل ہیں جو شہادت کے لیے پہلے اپنا سر پیش کرتے ہیں۔ تو جہاں پر ذی الحجہ میں ایک یاد ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہے، 10 ذی الحج کو ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی 18 ذی الحج وہ عظیم قربانی، وہ عظیم قربانی، پنکھے چل جائیں گے، توجہ میری طرف گئے، آج ہو گئی ہے بجلی، چل ہی جانے ہیں۔ وہ عظیم قربانی، وہ شخص کہ جس نے پینے کے لیے پانی نہیں تھا مدینہ میں، یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، مدینہ میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ یہ لاہور میں تو آبادی کی وجہ سے پانی خراب ہو گیا ہے نا، بڑے شہروں میں عموماً آبادی کی وجہ سے پانی خراب ہو گیا، پہاڑی علاقوں میں اور شور اور کلر زدہ علاقوں میں پانی ویسے ہی خراب ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات، وہاں آبادی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہاں پہ پانی ویسے ہی پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو مدینہ کا علاقہ، مکہ کا علاقہ، تو جب مسلمان مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، سارا پہاڑی علاقہ ہے، چٹیل میدان ہے، پانی پینے کے لیے مدینہ میں نہیں تھا، ایکو تھوڑی کرتا، صرف پورے مدینہ میں اس طرح نہیں مزہ آتا، آپ کوئی لوگ بٹن کو دیکھ رہے ہیں، پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، چل جائیں گے یہ سارا کچھ، مجھے نہیں دیکھنا تو نیچے دیکھ لیں آپ، اچھا نہیں لگتا اس طرح۔ پینے کے لیے صرف ایک کنواں تھا مدینہ آباد میں جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، باقی سب کنویں جو تھے وہ کڑوا پانی ہے، شور زدہ ہے، جیسا بھی ہے پر پینے کے قابل نہیں ہے، نہ لوگ پانی وہاں سے پیتے تھے، ایک ہی کنواں تھا اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، اور وہ شخص کہ جس نے پورے مدینہ کے لوگوں کے پیٹ میں پانی پہنچایا، وہ شخص 40 سوچ سکتے ہیں آپ، 40 دن وہ شخص پیاسا رہا، 40 دن وہ شخص اسی مدینہ میں جہاں کے لوگوں کو اس نے پانی مہیا کیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو بیر عثمان، آج کل اس کو بیر عثمان کہتے ہیں، کون ہے جو فلاں کنواں خریدے گا مسلمانوں کے لیے؟ حضور بھی جانتے تھے کہ لوگوں کی حالت کیسی ہے، مسلمانوں کی کیفیت کیسی ہے، جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ سارے تھوڑی تھوڑی زمینیں تھیں یا جانور پالتے تھے، ویسے غریب تھے، جو مکہ سے آئے تھے وہ سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آئے، وہ ویسے غریب تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں اس کنویں کو۔ مدینہ کے کسی کنویں کی اتنی قیمت نہیں تھی، یہودی بھی جانتا تھا کہ اتنی قیمت نہیں ہے اس کنویں کی جتنی میں لگا رہا ہوں۔ اس نے کہا 20,000 دینار میں یہ کنواں فروخت کروں گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں 20,000 کیا 40,000 بھی اللہ کے راستے پر قربان۔ تو 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت، اور یوں ظلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔
ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر فاروق ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ذو النورین ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حیدر کرار ایمان لائے۔ آمنو کما آمن الناس۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ وفا اور محبت اور ان کا جذبہ، ساری سیرت پاک کو تو احاطہ الفاظ میں لانا ممکن نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہم کچھ باتیں ذکر کریں گے، سنیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں دو پہلو ایسے ہیں جو بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ نیکیوں کا اگر ایک پہلو ایک شخص کی سیرت میں نمایاں ہے تو دوسرے پہلو نعوذ باللہ اس میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل میں بڑے مشہور ہیں، عدل میں بڑے مشہور ہیں، تو کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر عدل نہیں کرتے تھے؟ ہوتا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی کی کوئی امتیازی خصوصیت بن جاتی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پاک میں ایسے ہی دو تین وصف جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں۔ ایک ان کی سخاوت ہے، ایک ان کی حیا ہے، حیا، اور حیا اس قدر ہے، اس قدر حیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اتنی حیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ عشق رسول کے حوالے سے تو ہر صحابی، آپ جس بھی صحابی کو پرکھیں گے، ہر صحابی کی سیرت کو پڑھنے کے بعد آپ اندازہ کریں گے یار اس جیسا تو کوئی بھی عشق رسول نہیں کرتا۔ آپ جس بھی صحابی کو پڑھیں گے، ہر صحابی ایک دوسرے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ حضور کے صحابہ ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابی ایمان لاتے تھے۔ اور اصحاب کا ایمان کیسا، سنیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے وقت جب اللہ نے ارشاد فرمایا نا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جتنے ایمان والے آپ کے ساتھ ہیں نا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ تو پہلے ہی راضی تھا، اللہ تو ان سے، بولیں اللہ ان سے پہلے ہی راضی ہے۔ پھر فرمایا لقد رضی اللہ، محبوب ان سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، اللہ پہلے بھی ان سے راضی ہے۔ اذ یبایعونک، محبوب جب تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جب تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، حضور اس درخت کے نیچے آرام فرمائے، بیٹھے ہیں آپ، تشریف فرمائے، افواہ پھیل گئی، لوگوں نے باتیں کری۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا گیا ہے مکہ میں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تمام صحابہ اکرام کو کیا فرمایا؟ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت تو ہم پہلے کر چکے ہیں آپ کے ہاتھ پر، آپ کے ہاتھ پر پہلے بیعت کر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، بیعت کر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے، بیعت کر چکے ہیں۔ اسلام کے لیے جانیں قربان کر دیں گے، بیعت کر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، گناہ نہیں کریں گے کبھی، بیعت کر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، عبادات کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، پھر کس بات کی بیعت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی وحدانیت پر بیعت نہیں میں مانگ رہا، میں اسلام پر بیعت نہیں لے رہا،
میں اپنی رسالت پر بیعت نہیں لے رہا، میں نیکیوں پر بیعت نہیں لے رہا، گناہوں سے اجتناب پر بیعت نہیں لے رہا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کس بات کی بیعت؟ فرمایا آج میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ عثمان کو چھوڑ کے نہیں جائیں۔ ہم عثمان کو چھوڑ کے، بولے عثمان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو سنیں اللہ نے کیا کہا، اللہ پہلے بھی ان صحاب سے راضی تھا، اللہ ان صحاب سے پہلے بھی راضی تھا، لیکن فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ محبوب یہ جو اصحاب عثمان کے ہاتھ پر، عثمان کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں خوش کر دیا، ہم ان سے پھر راضی ہو گئے۔ اے پیارے محبوب ہم ان سے پہلے بھی راضی ہیں، لیکن یہ جو عثمان کے لیے خاص اب بیعت لے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اور بھی خوش کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیعت ہوئی حضرت عثمان کے لیے، حضور نے سفیر بنا کر بھیجا مکہ۔ اب جب آپ مکہ میں پہنچے تو اب حضور کے ساتھ تعلق دیکھیں، آپ کا حضور کے ساتھ محبت دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ مشرکین نے کہا کہ عثمان آپ کے احسانات ہیں ہم پر بہت زیادہ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، سفیروں کو تو ویسے بھی کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن آپ کے احسانات بہت ہیں ہم پر۔ دیکھیں ہم کبھی بھی مسلمانوں کو نہ عمرہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، نہ حج کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ہاں آپ کے احسانات ہیں ہم پر، وہ کیا تھا کہ دولت مند تھے حضرت عثمان غنی، مکہ میں بھی بہت بڑے تاجر تھے اور مالدار تھے، انتہائی درجے کے مالدار تھے، تو لینا دینا تو چلتا رہتا تھا ہجرت سے پہلے، اسلام سے پہلے، تو احسانات تو تھے ان پر۔ تو کہنے لگے کہ عثمان آپ کے ہم پر احسانات ہیں، ہم صرف ان احسانات کی وجہ سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مکہ کا طواف کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، آپ حجر اسود کو بوسہ دے لیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ صفا و مروہ میں سعی کر لیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں آپ کی حضور کے ساتھ محبت اور وفا پر، ارشاد فرماتے ہیں تڑپ تو بڑی ہے میرے دل میں کہ خانہ کعبہ کا طواف کروں، آئے اسی لیے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ کتنے سال بعد میں نے مکہ کو دیکھا، وہ مکہ کے جس کو رات سوتے بعد میں تھے، پہلے اس حرم پاک کو دیکھتے تھے، صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے تھے کہ حرم پاک کی زیارت کرتے تھے، حجر اسود کے بوسے لیتے تھے، مقام ابراہیم کو دیکھتے تھے، ہم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، سب کچھ چلتا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد آ جائے ہیں، اتنی تڑپ لے کے آئے ہیں، اتنی دل میں جو ہے وہ محبت لے کے آئے ہیں اس کے لیے، لیکن فرمایا کہ سنو اگر تم چاہتے ہو کہ عثمان طواف کر لے، عثمان حجر اسود کو بوسے دے لے، عثمان صفا و مروہ میں سعی کر لے، تو سنو جب تک عثمان کا محبوب طواف نہیں کرے گا عثمان بھی نہیں کرے گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ عثمان کا محبوب حج نہ کرے، طواف نہ کرے، عمرہ نہ کرے، اور عثمان طواف کر لے، ارشاد فرمایا عثمان کو ایسا طواف نہیں چاہیے۔ یہ حضور کے ساتھ محبت ہے، عبادات ویسی کرتے ہیں، عبادات وہ کرتے ہیں۔ وہ کوئی لوگ سوال کرتے ہیں مکہ مدینہ پاک میں نہ جائیں تو حج ہو جاتا ہے، علامہ صاحب جواب دیتے ہیں مدینہ پاک میں نہ جائیں تو ہو سکتا ہے حج ہو جائے، لیکن مدینے والا نہ ہو تو پھر نہیں حج ہوتا۔ مدینے کے بغیر تو حج ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن مدینے والا نہ ہو تو پھر حج نہیں ہوا کرتے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں اس طواف کو کیا کروں جب طواف والا ہی نہ ہو۔ ادھر حدیبیہ کے مقام پر کسی صحابی نے حضور کو، وہ تو محبت سے کہتے تھے نا، انہیں تو ان کے دل میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا جس طرح عموماً ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، ان کے دل تو اللہ نے صاف کر دیے تھے، ان کے دل تو صاف ستھرے تھے، چمکدار تھے، ایمان کی دولت سے مزین تھے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ، اس طرح قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان کے لیے مزین کر دیا ہے، ایمان کے لیے چمکا دیا ہے، تمہارے دلوں کو چمکا دیا ہے۔ تو ساتھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ عثمان کتنے مزے میں ہوں گے وہاں پہ۔ اچھا یہ نا تڑپ سارے لوگ ہی لے کے آئے تھے، یہ جو اب حدیبیہ میں آ بیٹھے تھے 5 کو یا 6 کو
4-5-6 سال بعد خانہ کعبہ کی تڑپ آئی تھی، حضور نے بھی خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، تو سارے صحاب کو تیار کیا چلیں عمرہ کے لیے۔ تڑپ تو ہر صحابی کے دل میں تھی، بس اسی خوشی اور تڑپ میں اور چمک میں حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ عثمان تو بڑے مزے میں ہوں گے، وہ تو وہاں پہ طواف بھی کر رہے ہوں گے، وہ تو حجر اسود کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے، یا رسول اللہ وہ مقام ابراہیم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ حجر اسود کے بوسے بھی لے رہے ہوں گے، یا رسول اللہ وہ طواف کر رہے ہوں گے، انہوں نے تو حرم کعبہ کو دیکھ لیا ہوگا، وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سنو، میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، میرا عثمان میرے بغیر حجر اسود کو بوسے نہیں دے گا، میرا عثمان میرے بغیر صفا و مروہ میں صحیح نہیں کرے گا، جب تک مجھے نہیں دیکھے گا عثمان طواف نہیں کرے گا۔ یہ محبت ادھر بھی تھی، یہ محبت ادھر بھی تھی۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ محبت ہے۔ وضو کرتے ہیں، وضو کیا اور ایک جگہ پر، ایک مقام پر ساتھی کو فرمایا کہ آؤ مجھے وضو کرواؤ، اس نے وضو کروا دیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں وضو کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور جانے لگے تو ساتھی نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ تھے، تیسرے خلیفہ۔ عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، آپ پہلے تو آپ نے کبھی کسی سے مدد نہیں لی وضو کرتے ہوئے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے وضو کرتے ہیں، اور پھر آپ کبھی پہلے یوں مسکرائے بھی نہیں ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر۔ وضو کے بعد آپ کبھی، میں نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، آپ مسکرائے بھی نہیں، وضو بھی خود کرتے تھے، آپ نے کسی سے مدد نہیں لیتے آپ وضو کرنے میں، تو آج مجھے بلایا، وضو کروایا، میرے لیے تو سعادت ہے کہ میں نے آپ کو وضو کروا دیا، لیکن یہ عمل آپ نے خلاف معمول کیوں کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا مجھے معلوم ہے، مجھے ضرورت نہیں تھی وضو کے لیے آپ کو بلاتا، آسمان کی طرف دیکھ کر مجھے کوئی فرشتے نہیں نظر آئے وہاں پہ کہ میں نے ان کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ارشاد فرمایا، ہاں ایک دفعہ اسی طرح ہی ہوا تھا، یہی مقام تھا، میں آ رہا تھا، مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا، ارشاد فرمایا عثمان آؤ مجھے وضو کرواؤ، فرمایا میں نے اسی جگہ پر حضور کو وضو کروایا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے آسمان سے کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو بس محمد کی عطا کو دیکھا، حضور یہیں پہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ فرمایا فرمایا مجھے کچھ نہیں نظر آیا، میں نے تو محمد کی عطا کو دیکھا۔ یہ حضور کے ساتھ محبت تھی، اپنی عبادات کو ایسے کرتے جیسے حضور کو سامنے پاتے، اپنی عبادات اپنا سارا نظام جو ہے وہ حضور کے تابع کر دیتے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ایک دفعہ کوئی 3-4 دن بعد مدینہ سے یعنی دور رہے، کسی ہوگا کوئی معاملہ تجارت کا یا کوئی بھی، تو 3 دن بعد مدینہ پاک میں آئے تو کیا دیکھا، حضور کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار تھے، بھوک اور نقاہت اور فقر و فاقہ کے آثار تھے۔ میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ حضور کو کمزوری تھی، حضور کو کمزوری نہیں ہوتی، کھانے کی وجہ سے حضور کو کمزوری نہیں ہوتی، حضور کو کمزوری نہیں ہوتی، یہ ہمیں اور آپ کو کمزوری ہوتی ہے، حضور کو کمزوری۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، حضور نے روزہ رکھا اور آپ نے اس کو افطار نہیں کیا، شام کے وقت روزہ افطار نہیں کیا، 2-3 دن صحابہ کرام نے دیکھا حضور روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک آپ پڑھیں، الفاظ ہیں، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کی مثل، حضور نعوذ باللہ من ذالک ہماری طرح بشر ہیں، 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، انہیں 2 ہاتھ اور پاؤں نظر آتے ہیں، ہاتھوں کی طاقت نظر نہیں آتی۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے نا تو ہاتھ بڑھایا یوں آگے واپس کیا، صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ یہ نماز پڑھنے کے بعد، یا رسول اللہ یہ نماز کا حکم آ گیا ہے کہ نماز کے دوران ہاتھ یوں آگے بڑھانا ہے، کیونکہ حضور صحابہ کرام تو حضور کے اعمال کو دیکھتے تھے۔ یا رسول اللہ کے ہاتھ میں نماز پڑھانے کا حکم آ گیا ہے، نماز یوں آگے ہاتھ بڑھائیں، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں حکم نہیں آیا، یہ صرف میرے لیے ہی تھا۔ اور میرے لیے کیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا تو اللہ نے جنت کے خوشے میرے سامنے کر دیے، جنت کے پھل میرے سامنے کر دیے، فرمایا میں نے انگوروں کے خوشے جنت کی دیواروں پر دیکھے تو میں نے چاہا کہ پکڑ کے کھا لوں، اس لیے ہاتھ بلند کیا تھا۔
جتنی حضور کی محبت ہے نا ہاتھ بڑھانے کی اور صحابہ اکرام کی، آپ کی سبحان اللہ بہت ڈلی ہوئی ہے، یا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ حضور کھڑے مدینہ پاک میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اللہ نے جنت سامنے کر دی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کے جنت سے خوشے توڑ لوں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میں بڑھانا چاہوں تو ہاتھ جنت تک جا سکتا ہے، لیکن پھر حضور نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ میرا ہاتھ چھوٹا تھا پہنچ نہیں سکا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں اس لیے نہیں توڑا میں نے کہ یہ دنیا عارضی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ میں نے اس لیے نہیں توڑے کہ کہیں تم ختم ہو جاؤ گے، یہ اسی طرح ہی رہیں گے، یہ تم سے ختم نہیں ہو پائیں گے۔ ارشاد فرمایا میں اس خیال سے میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا ایکم مثلی، میرے صحابہ میں تم میں دیکھتا ہوں تمہارے چہروں پر آثار ہیں کمزوری کے، نقاہت کے، مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کمزوری اس لیے کہ ہم نے آپ کو دیکھا روزے رکھ رہے ہیں آپ، تو ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو؟ صحابہ کرام کو کیا ارشاد فرمایا؟ کون ہے جو تم میں سے میری طرح ہو؟ ارشاد فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ وہ تو جنت کی نعمتیں ہر وقت ان کے پاس ہوتی، ان کا رب ان کو کھلاتا بھی تھا، ان کو پلاتا بھی تھا۔ یہ حضور کی ذات اقدس ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آثار دیکھے کمزوری کے، تو کمزوری وہ بھوک کے، فقر و فاقہ کے، تو صحابہ حضرت بلال سے پوچھتے ہیں بلال یہ کیا ہوا، حضور کو کیا ہوا ہے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں جا کے گھر سے پوچھ لیں، ہمارے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، گھر سے جا کے پوچھیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کون ہے؟ عرض کرتے ہیں غلام عثمان ہے۔ عرض کیا کہ میں حضور کے چہرہ انور پر فقر و فاقہ کے آثار دیکھتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے 4 دن ہو گئے حضور نے کوئی لقمہ منہ میں نہیں ڈالا۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جا کے اناج کی بوری اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے تو محبت میں اتنا کچھ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ عثمان جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کبھی پیالہ پانی کا نہیں پکڑا تھا، وہ عثمان کے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پیالہ نہیں، وجہ کیا تھی کہ 20 ملازم گھر میں ہوتے تھے، ہر وقت غلام ان کی خدمت کے لیے ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، استطاعت تھی ان کے پاس ایک غلام۔ اتنے غلاموں کے باوجود آپ نے وہ بوری اپنے کندھوں پر رکھی، غلام عرض کرتے ہیں ہمیں نہیں دیے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں نہیں، آج تو غلامی کا مزہ، کندھوں پر بوری رکھی، گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اما حضور سے عرض کیا کہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ذرا پردے میں چلے گئے، آج مجھے خدمت کا موقع دیں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنہوں نے پیالہ نہیں پکڑا تھا، حضور کے لیے اپنے ہاتھوں سے سالن بنا رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب وہ آگ کو پھونک لگاتے تھے تو داڑھی مبارک سے دھواں نکلتا تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھانا تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر کو تشریف لائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عثمان کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح کی آج؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ موقع تو دیجئے، گھر تو تشریف لائیے۔ حضور گھر میں آئے اور پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضرت عثمان غنی نے 600 اشرفیاں حضور کے زانوں مبارک کے پاس رکھی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دولت کو آپ کو کرنی ہے، میں نے دولت کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ بھوکے رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے یا رسول اللہ میں نے دولت غلام کی دولت کس کام آئے گی؟ یا رسول اللہ قبول کیجئے، میرا ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی جب عثمان اپنے گھر میں چلے گئے تو سیدنا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں اپنے عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہوں، مولا میرا عثمان، میں راضی ہوں اپنے عثمان سے، مولا تو بھی راضی ہو جا۔ اور پھر مولا کتنا راضی ہوا۔ حضور کو جب ایک دفعہ پیار اتنا پیار آیا کہ جب حضرت عثمان غنی نے اشرفیاں حضور کی جھولی میں ڈالی تو حضرت حضور ان کے ساتھ ادھر پھیر رہے ہیں، ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، ہاتھ ان اشرفیوں میں لگا رہے اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں لوگوں سنو، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے گا اللہ اس سے نہیں حساب لے گا۔ عثمان سے اللہ کسی بات کا حساب نہیں لے گا۔ اللہ بھی اتنا پیار کرتا ہے، حضور بھی اتنا پیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پاک میں اور کچھ باتیں اور آپ کی شہادت کا ذکر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اصحاب رسول سے والے